السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں سے کون سی جماعت حق پر ہے۔ کیا عمران خان حق پر ہے یا پھر نواز شریف؟ میرے بھائیوں، اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں، کون صحیح ہے اور کون غلط، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حق و باطل ہے کیا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جب تک حق و باطل کا ہمیں فرق ہی نہیں معلوم ہوگا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق و باطل کا اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ہم محض اپنی عقل سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم صحیح سمجھیں وہ غلط ہو اور جس چیز کو ہم غلط سمجھیں وہ صحیح ہو۔ مختصراً یہ کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نہیں چھوڑا۔ اگر یہ کام انسانوں پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ خود صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں تو اس کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی ہے جس کا نام الفرقان ہے۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والی۔ کس میں فرق کرنے والی؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہمارے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے انسانوں کے پاس یہ کتاب، یہ فرقان آ گئی ہے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کریں اور حق و باطل میں کنفیوز نہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اسی کتاب کے ذریعے ہی یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں۔ جو کام اس قرآن کے مطابق ہوگا وہ 100% صحیح ہے، بھلے پوری دنیا اس کو غلط کہے یا سمجھے۔ دنیا کے صحیح اور غلط سمجھنے سے فرق نہیں پڑتا، اور جو کام اس کتاب اور اس فرقان کے خلاف ہے وہ غلط ہے، باطل ہے، بھلے پوری دنیا اس کو صحیح سمجھے۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بات کرنے سے اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ حق و باطل میں فرق کیسے کرنا ہے، اور اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا سیاسی لیڈر حق پر ہے، عمران خان یا پھر نواز شریف۔ سب سے پہلے عمران خان پر بات کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، اس میں بھی دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے اور اس کی انفرادی زندگی کیسی ہے، اور جب اس کو حکومت ملی تو وہ کیسی تھی، مطلب کہ وہ حکومت قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ پہلے اس کی انفرادی زندگی پر بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے جب سے شہرت پائی ہے، جب سے وہ مشہور ہوئے ہیں، تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس وقت سے ہی وہ اسلام سے دور ہیں، خدا کی تعلیمات کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت سے غافل ہیں۔ وہ باہر ہی رہے ہیں، باہر سے ہی تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے ان کا لائف اسٹائل بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ وہاں کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ ایک مغرب زدہ انسان تھے، ان کی سوچ، ان کے تصورات اور ان کی زندگی سب مغرب زدہ تھی۔ ان کی زندگی میں ہمیں اسلام تو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ ہاں، جس کام کو الفرقان نے حرام و ناجائز قرار دیا وہ کام وہ کرتے رہتے تھے، جیسے کلبز میں جانا یا فحش عورتوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ یہ سب کام مغربی معاشرے میں برا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بات صرف اتنی ہی نہیں بلکہ وہ تو ایک ثابت شدہ زانی بھی ہیں۔ آپ کو میری بات سن کر عجیب لگ رہا ہوگا کہ بھائی، جس شخص کو ہم امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں، جس کو ہم اس دور کا حسین مانتے ہیں، اس کو میں زانی کہہ رہا ہوں۔ بھائیوں، آپ جو بھی سوچیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ زانی ہے اور اسلام کے مطابق اس سزا کا حقدار ہے جو سزا زانی کو دینی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ بھائی، میں نے ابھی جو باتیں کہی ہیں عمران خان کے بارے میں، وہ میں الزام نہیں لگا رہا، وہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں غلط ہیں تو آپ اس کے خلاف کوئی ثبوت لے آئیے۔ اگر آپ کا ثبوت صحیح ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا، لیکن بغیر ثبوت کے الٹی سیدھی اور فضول باتیں نہیں کریے گا۔ آئیے اپنی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں کو عمران خان کی فیملی کا تو پتہ ہی ہوگا، اس کی 3 بیویوں اور 2 بیٹوں کا تو سب کو پتہ ہوگا، لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ عمران خان کی ایک بیٹی بھی ہے، ہاں، اور وہ بھی ناجائز۔ تو بھائیوں، یہ ہے اس کی ذاتی زندگی جو الفرقان کے مطابق غلط ہے، ناجائز ہے، باطل ہے۔ اب آتے ہیں اس کی حکومت کی طرف کہ کیا اس کی حکومت اسلامی تھی
کیا اس کی حکومت الفرقان کے مطابق حق تھی یا باطل؟ تو میرے بھائیوں، وہ حکومت کیسے اسلامی ہو سکتی ہے، کیسے حق پر ہو سکتی ہے جس کا حکمران ہی زانی ہو؟ اسلام کو دیکھا جائے تو پہلے تو اس شخص کو سزا ملنی چاہیے، پھر آگے ہم کو اسلام کی بات کریں گے۔ چلیں اس بات کو بھی سائڈ پر رکھتے ہیں اور صرف اس کی حکومت پر بات کرتے ہیں۔ اگر عمران خان کا دور حکومت دیکھا جائے تو وہ بھی اسلام کے مطابق، الفرقان کے مطابق بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے اسلام کے خلاف ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی حکومت اسلام کے مطابق نہیں تھی، اور جو چیز اسلام کے مطابق نہیں وہ خود اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو چیز ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یعنی جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا عمران خان کی حکومت جو تھی وہ اسلام کے مطابق چلتی تھی؟ کیا عمران خان کی حکومت میں اسلامی قانون نافذ تھے، قرآن کے احکامات نافذ تھے، اسلامی شریعت نافذ تھی؟ جو عمران خان جو تھا وہ حکومت قرآن کے مطابق چلاتا تھا؟ اور کیا عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے؟ اس کا جواب ہوگا یقیناً نہیں۔ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت اسلامی تھی؟ تو بھائی یہ بات تو ہو گئی کہ اس کی حکومت جو تھی وہ اسلام کے مطابق نہیں چلتی تھی، عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کیا اس پر پابندی لگی ہوئی تھی اس کی حکومت میں؟ جیسے سود ہے، زنا ہے، فحاشی اور عریانی ہے، یہ سب اس کی حکومت میں بین تھا، پابندی تھی اس پر۔ عمران خان جو ہے وہ کیسے سود پر پابندی لگا سکتا ہے، کیسے سود کا خاتمہ کر سکتا ہے، جبکہ وہ خود ہی IMF سے سودی قرضے لے؟ عمران خان کیسے فحاشی اور عریانی کا خاتمہ کر سکتا ہے جبکہ وہ ماضی میں یہ سب حرکتیں خود ہی کر چکا ہے؟ عمران خان کے دور حکومت میں جتنی فحاشی اور عریانی پھیلی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلی۔ یہ جو فیمنزم کا کینسر ہے یہ آپ کے دور حکومت میں پھیلا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی حکومت میں آنے سے پہلے یہ بالکل تھا ہی نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، فیمنزم کو عروج آپ کی حکومت میں ملا ہے۔ اس سے پہلے یہ عورت مارچ نہیں ہوا کرتے تھے اتنی آزادی سے، روڈ پر اتنے ننگے ناچ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ سب آپ کی حکومت میں شروع ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام کو دیکھا جائے تو حکمران پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ کا حکمران ہے وہاں پر عدل و انصاف قائم کرے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا عمران خان کی حکومت میں انصاف قائم تھا، عدل قائم تھا؟ نہیں، ہر جگہ ظلم زیادتی تھی، ہر طاقتور لوگوں نے کمزور کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا، اور مظلوم لوگوں کو کہیں بھی انصاف نہیں ملتا تھا، وہ ظلم کی چکی میں پستے رہتے تھے۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں، اس تمام ظلم و زیادتی کی داستان آپ کے سامنے ہے۔ یہ ثانیہ صاحبال دیکھ لیں یا نور مقدم کیس دیکھ لیں، یہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور ابھی تک کسی کو انصاف نہیں ملا۔ آپ جس ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے اس کے حکمران تو کہتے تھے کہ دریا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کا حساب عمر سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں نے مختصراً آپ کے سامنے عمران خان کی ذاتی زندگی اور اس کی حکومت آپ کے سامنے بیان کی کہ کیا وہ اسلام کے مطابق تھی یا نہیں۔ اب اس کا فیصلہ اب آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ صحیح اور غلط اور حق و باطل کا فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ جو چیز قرآن کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ یہی اصول ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اور ابھی میں نے عمران خان کی بہت سی باتیں ابھی نہیں بتائی، جیسے وہ والی بات کہ جب فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تھی تو پاکستان کے مسلمانوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کا سفیر پاکستان سے نکال دو، لیکن اس کے جواب پہ آپ نے کیا بولا کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہماری معیشت خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ یہ تو نہیں کر پائے، فرانس کا سفیر تو نہیں نکال پائے، لیکن آپ نے اپنے ہی پاکستانیوں پر اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر گولیاں برسا دی۔ آپ کی حکومت میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، جو مظاہرے کر رہے تھے فرانس کے خلاف اس پر آپ نے گولیاں برسائی۔ اور سب سے بڑی منافقت یہ ہے، عمران خان کی سب سے بڑی منافقت یہ ہے کہ وہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اسلام پر عمل نہ کرو، تم پر ضروری ہے کہ تم اسلام نافذ کرو، وہ تم نہیں کرتے، لیکن اسلام کو اپنے مفاد کے لیے استعمال بھرپور کرو، اپنی نااہلی، اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے اسلام کو استعمال کرو۔ اس سے زیادہ گھٹیا حرکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ باقی حکمران بہت اچھے تھے، وہ ان کی حکومت جو تھی بالکل اسلامی تھی، لیکن وہ کم از کم اسلام کو تو استعمال نہیں کرتے تھے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے۔
اسلام کو تو استعمال نہیں کرتے تھے، ریاست مدینہ کا تو نام نہیں لیتے تھے۔ آپ کی منافقت کا تو کیا ہی کہنا، آپ گھنٹوں تک اپنے جلسے جلوس میں عورتوں کو نچانے کے بعد یہ نعرہ لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کہ پاکستان کا مطلب کیا، کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ میرے بھائیوں، میں نے مختصراً آپ کے سامنے عمران خان کی ذاتی زندگی اور اس کی حکومت آپ کے سامنے بیان کی۔ اگر آپ اس کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اور وہ حق پر ہے تو بھائی آگے آپ کی مرضی۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف کے اوپر۔ اگر نواز شریف کا ذاتی کردار دیکھا جائے تو اس کے کردار میں ایسے عیب نظر نہیں آتے، لیکن اس کی حکومت دیکھی جائے تو اس کی حکومت بھی غیر اسلامی ہے، اس کی حکومت بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتی تھی، اور اس کی حکومت میں بھی عدالتوں میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام کو دیکھا جائے تو عمران خان بھی غلط ہے اور نواز شریف بھی غلط ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان میں جو جمہوری نظام قائم ہے وہ خود ہی اسلام کے خلاف ہے۔ جمہوریت کا کیا مطلب ہے؟ انسانوں کی حاکمیت، لوگوں کی اکثریت جو کہہ دے وہ صحیح ہے، لوگوں کی اکثریت جو چاہے قانون بنائے، بھلے وہ قانون اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اصل مسئلہ یہ نظام ہے، یہ نظام ہی غیر اسلامی ہے، یہ نظام ہی کافرانہ ہے۔ اگر اس نظام کے ذریعے جو بھی حکمران آ جائے، عمران خان آ جائے یا پھر نواز شریف آ جائے، تو بھائی یہ نظام غیر اسلامی ہے۔ اس غیر اسلامی نظام کے تحت جو بھی منتخب ہوا ہو وہ کیسے اسلامی حکومت قائم کر سکتا ہے اور اس کی حکومت کیسے اسلامی ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ سب فضول باتیں چھوڑ دو کہ عمران خان صحیح ہے یا پھر نواز شریف۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ عمران خان کو آپ نے سپورٹ کیا یا پھر نواز شریف کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ جو دین آپ کو دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دی تھی، وہ صرف کیا پڑھنے کے لیے تھی؟ وہ صرف ثواب کمانے کے لیے تھی؟ وہ مردے بخشوانے کے لیے تھی؟ اس کتاب پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کتاب دی تھی اس کتاب کے مطابق آپ کو حکومت چلانی چاہیے تھی، آپ کی عدالتوں میں اسی قرآن کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکومت سے، سیاست سے، معیشت سے، معاشرت سے، عدالت سے، ہر چیز سے اسلام کو نکال دیا، اور ہم لوگ اس فضول باتوں میں لگ گئے کہ عمران خان بہتر ہے یا پھر نواز شریف۔ میرے بھائیوں، یہ سب فضول باتیں چھوڑو، اسلام کی طرف آؤ، اسلامک ٹچ کی طرف نہیں، اسلام کی طرف۔ اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشش کرو، اسلامی حکومت کے قیام کے لیے کوشش کرو، اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو، اور یہ سب فضول باتیں چھوڑ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔